میرا شوہر دبئی میں رہتا تھا، میری نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ میرے جذبات مجھے چین نہیں لینے دیتے تھے، راتوں کو نیند نہیں آتی تھی۔ ایک بار زیادہ ہی بے چین ہوئی تو اپنی ایک ننگی تصویر اپنے شوہر کے نمبر پر سینڈ کر دی، لیکن وہ تصویر غلطی سے جیٹھ کے نمبر پر چلی گئی۔ اس نے میری تصویر دیکھی تو وہ اپنے ہوش کھو بیٹھے۔ وہ میرے کمرے میں آئے اور مجھے پوری رات آج میرا دل زیادہ ہی بے چین ہوا تو میں نے امان کو کال لگا دی۔ میں نے پوچھا کب آؤ گے امان، کیونکہ اسے دبئی گئے کافی وقت ہو گیا تھا۔ امان کہنے لگا مجھے ابھی چھٹی نہیں مل رہی، کچھ مہینے اور لگ جائیں گے۔ اس کی بات سن کر میں پریشان ہوئی تھی۔ میں نے کہا آخر تم پاکستان آنا کیوں نہیں چاہتے؟ کہنے لگا نیہا سمجھنے کی کوشش کرو، ہمارے گھر کے حالات تبھی اچھے ہو سکتے ہیں جب میں محنت کروں گا، اور میں اس طرح چھٹیاں لے لے کر آتا رہا تو میری نوکری چلی جائے گی۔ کچھ دن صبر کرو، میں جلد ہی لوٹ آؤں گا۔ اگر اپنے خرچے پر پاکستان واپس آ بھی جاؤں تو اتنا پیسہ لگ جائے گا کہ ہمارا سارا بجٹ بگڑ جائے گا۔ کمپنی کی طرف سے چھٹیاں ملیں گی اور وہی مجھے پاکستان بھیجنے کا خرچہ بھی اٹھائیں گے، میری چھٹیوں کے پیسے بھی نہیں کاٹیں گے۔ امان مجھے اپنی پریشانی بتا رہا تھا۔ میرا دل اداس ہو گیا، لیکن میں پھر بھی ضد کرنے لگی۔ کوئی بات نہیں، اپنا پیسہ لگا کر اور چھٹیاں لے کر آ جاؤ۔ امان کہنے لگا اتنا پیسہ آنے میں لگا دوں گا تو گھر کیسے چلے گا؟ کچھ مہینے انتظار کر لو۔ امان کی بات سن کر میں چپ ہو گئی۔ شادی کے 1.5 مہینے بعد ہی امان دبئی چلا گیا تھا اور اب ہماری شادی کو 2 سال ہونے والے تھے اور میں اس کا انتظار کرتے کرتے پاگل ہو رہی تھی۔ نئی نئی شادی کو انجوائے کرنے کے میرے سارے خواب ٹوٹ کر رہ گئے تھے۔ کتنے خواب سجائے تھے میں نے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ ہر جگہ گھومنے جاؤں گی، ہم پیار بھری باتیں کریں گے، ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کریں گے، ہر رات امان کی باہوں میں گزرے گی، لیکن سارے خواب کانچ کی طرح ٹوٹ کر بکھر گئے تھے۔ امان بھی دبئی سے اپنی بے تابیاں بے قراریاں بتاتا رہتا تھا، ہر بار یہی بات کرتا کہ اب میں نہیں رہ سکتا، بس جلد ہی پاکستان آ جاؤں گا۔ تو مجھے بھی امید ہونے لگتی تھی کہ جلد ہی امان واپس پاکستان لوٹ آئے گا، مگر انتظار کرتے کرتے 2 سال کا وقت گزر گیا تھا اور امان ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ وہ ہر بار کوئی نیا بہانہ بنا کر مجھے ٹال دیتا تھا، میرا دل بہلانے کی کوشش کرتا کہ نیہا بات سمجھنے کی کوشش کرو، میرے لیے بھی آسان نہیں ہے تم سے اور گھر والوں سے اتنا دور رہنا، مگر پردیس میں رہنے والوں کے لیے کمائی کرنا آسان کام نہیں ہوتا، مالکوں کی بات ماننا پڑتی ہے، اور اگر ان کی بات نہ مانی جائے تو وہ نوکری سے نکالنے میں دیر نہیں لگاتے۔ تمہیں تو پتا ہے آج کل کتنی بے روزگاری پھیلی ہوئی ہے، انہیں ورکرز کی کوئی کمی نہیں ہے، مجھے نکال دیں گے تو انہیں کوئی دوسرا ورکر مل جائے گا، لیکن میری تو نوکری جائے گی۔ تم خود ہی سوچو پھر ہمارا گھر کیسے چلے گا؟ جب چھٹی نہ ملے تو کیسے آؤں؟ میں تو شادی کے بعد سے امان سے الگ ہی رہ رہی تھی، جیسے تیسے اپنے دل کو سمجھا کر وقت کاٹ رہی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میرے لیے اپنے شوہر کے بغیر رہنا اور بھی زیادہ مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ حالانکہ میری اور امان کی ارینج میرج ہوئی تھی، لیکن پھر بھی میرے سارے جذبات میرے شوہر امان کے لیے ہی تھے، اور 1.5 مہینے میں جو پیار امان نے مجھے دیا تھا میں تو اس کی محبت کی دیوانی ہو چکی تھی، اس کے بنا ایک پل بھی رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ لیکن امان شادی کے 1.5 مہینے بعد ہی یہ کہہ کر چلا گیا کہ میں جلد ہی لوٹ آؤں گا اور ہم اپنا ایک الگ ٹھکانہ بنائیں گے۔ سسرال والوں کی خدمت کر کر کے اب میرا دل بھر چکا تھا۔ اگر دل اندر سے خوش ہو تو سسرال والوں کی خدمت کرنے میں بھی مزہ آتا ہے، لیکن نہ تو شوہر میرے ساتھ تھا اور نہ ہی اس کی محبت تھی، ان کی خدمت کر کر کے نوکرانی بنی بیٹھی تھی۔ کبھی کبھی اپنی ماں کے گھر جا کر اپنے باپ سے بھی لڑ جاتی کہ یہ کیسی شادی ہے جس میں شوہر ساتھ ہی نہیں رہنا چاہتا، اسے بس کمانے کی فکر ہے، بیوی کی پرواہ نہیں کہ وہ کیسے رہ رہی ہے۔ میں شادی کے بعد مشکل سے 1.5 مہینے تک ہی امان کے ساتھ رہی تھی، اب تو ایسا لگتا ہے کہ میں اب تک کنواری ہوں۔ میرا شوہر بھی دور بیٹھا میرے لیے اداس ہوتا تھا، لیکن اس کے اداس ہونے سے اور میری پرواہ کرنے سے کیا فائدہ جب وہ میرے قریب ہی نہیں رہتا تھا۔ وہ مجھ سے کہتا مجھے اپنی تصویر دیا کرو، تمہیں دیکھ کر اپنی تھکان اتار لیتا ہوں۔ کبھی ویڈیو کال کرتا، میں امان کو دیکھ کر رونے لگتی تو وہ مجھے تسلی دینے لگتا، کہتا کہ کوشش کرتا ہوں اگلے ہفتے تک چھٹی مل جائے تو میں گھر آ جاؤں گا، تم زیادہ پریشان مت ہو۔ امان مجھے ایک نئی امید دلا کر اگلے ہفتے تک پھر سے میرا دل توڑ دیتا تھا، یہ کہہ کر کہ چھٹی نہیں مل رہی۔ امان کے جانے کے بعد میں نے خود کو سجانا سنوارنا چھوڑ دیا تھا، لیکن امان کو میری اداسی کی پرواہ تھی۔ جب بھی فون پر ویڈیو کال کرتا میرے خراب حلیے کو دیکھ کر اس کا دل بھی اداس ہوتا، کہتا نیہا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے، ایسا لگتا ہے برسوں کی بیمار ہو، خود کو سجایا بنایا کرو، اپنی نئی نئی تصویریں بنا کر میرے پاس بھیجا کرو۔ اس کی فرمائش پر میں اب خود کو تھوڑا بہت سجانے سنوارنے لگی تھی۔
तैयार होने लगी और अच्छी अच्छी तस्वीर खींचकर अमान के पास भेजने लगी थी। अमान मेरी तस्वीर देखकर मेरा दीवाना हो जाता था, तारीफ करने लगता तो मैं शर्मा जाती। मैं तो वैसे भी अपनी तारीफ की बड़ी ही शौकीन थी, खूबसूरती भी बहुत थी मुझ में और बचपन से ही मुझे अपनी तारीफें सुनने का बड़ा शौक रहा था। अब भी जब अमान मेरी तारीफ करता तो मैं अपने सारे दुखों को भूल जाती। उसके जुमले पर मेरा दिल झूम उठता था, मगर मेरी सास को मेरी ये मुस्कुराहट भी रास नहीं आई थी। एक दिन मुझे बुलाकर बोली, तुम्हारा शोहर तो घर पर नहीं रहता, तुम किसके लिए इतना तैयार होने लगी हो? मैं एकदम से बौखला गई। मैंने कहा, मम्मी जी, वो अमान वीडियो कॉल पर बात करते हैं तो मुझे उजड़े हुए हुलिये में देखकर शिकायत करते हैं, इसलिए उनके कहने पर खुद को थोड़ा सजा संवार कर रखती हूँ। मेरी सास बड़ी पुराने ख्याल की थी और अमान का मुझे यूं प्यार जिताना मेरी सास को एक आंख नहीं भाता था। माथे पर बल डालकर कहने लगी, तो अमान एक दिन में एक बार वीडियो कॉल करता है, लेकिन तुम तो पूरा दिन सजी सवरी फिरती रहती हो, क्या जरूरत है इस तरह घर में घूमने की? घर में जवान देवर है, जेठ है, इस तरह सजी सवरी घूमोगी तो उनका ध्यान तुम्हारी तरफ खींचेगा, थोड़ा ख्याल किया करो। मैं चुप हो गई। मेरा एक देवर और एक जेठ था। अमान अपने भाइयों में दूसरे नंबर पर था, मगर इस घर में मैं पहली बहू थी। मेरे जेठ ने अभी तक शादी नहीं की थी। सास ने बताया कि वो औरतों से बहुत नफरत करता है। उसकी मंगनी हुई थी, मगर उसने शादी से कुछ टाइम पहले ही अपनी मंगेतर से मंगनी तोड़ दी थी। मुझे ये बात अजीब लगी थी, मगर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। मेरी अपनी क्या कम परेशानी थी जो मैं दूसरों के मामले में टांग अड़ाती। शोहर पास नहीं था और सास की पाबंदियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। जब से सास ने तैयार होने से रोका था, मेरा मूड अब और भी खराब रहने लगा था। अब अमान की कॉल आती तो मैं रो पड़ती कि अब तो तुम्हारी माँ ने मेरे तैयार होने और सजने संवरने पर भी पाबंदी लगा दी है। ये सुनकर अमान भी मुझे समझाने लगा। बोला, तो कोई बात नहीं, माँ ठीक कहती है, तुम मेरी बीवी हो, मेरी मौजूदगी में तैयार रहो तो ज्यादा अच्छी बात है। घर में मेरे जवान भाई हैं, अगर तुम्हें इस तरह सजा संवरा देखेंगे तो अच्छा नहीं लगता। तुम ऐसा करो, मैं रात को वीडियो कॉल करता हूँ, रात को ही खुद को तैयार रखा करो और सुबह सादा से हुलिये में घर में रहा करो। अमान की सोच पर मुझे दुख हुआ था, उसे भी मुझ पर यकीन नहीं था। मैं हल्का फुल्का मेकअप भी करती तो मेरी सास मुझे टोकने लगी थी। मैं बहुत खूबसूरत लड़की थी, मेकअप करती तो और भी ज्यादा निखर जाती थी। और ये सच भी था, मेरे देवर और जेठ की नजर मेरी तरफ उठ ही जाती थी। और मेरी सास को ये भी डर था कि कहीं शोहर की गैर मौजूदगी में मैं बहक न जाऊं, क्योंकि मैं भी जवान लड़की थी, नई नई शादी हुई थी। एक कुदरती ख्वाहिश होती है शादी के बाद लड़की का अपने शोहर के साथ रहना, और जब शोहर बीवी की ख्वाहिशात को पूरा ना कर पाए तो उसकी बीवी इधर उधर बहक सकती है। और शायद यही डर मेरी सास को बैठा हुआ था। मैं फैंसी सूट पहनती तो मेरी सास मुझे फौरन रोक देती, कहती कि इस तरह का सूट पहनने का क्या तुक है, सादा सूट पहना करो, सर पर दुपट्टा डाला करो, और कोई जरूरत नहीं है इतना फुल मेकअप करने की। घर में जवान लड़के रहते हैं और तुम्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तुम्हारी लापरवाही तुम्हें एक दिन नुकसान में डाल देगी। तुम्हारी शादी हो गई है तो ये मतलब नहीं कि तुम जो मर्जी चाहे करती फिरो। शादीशुदा लड़की को भी एहतियात से रहना चाहिए। शादी का मतलब ये नहीं होता कि लापरवाही से रहना शुरू कर दो। मैं परेशान हो जाती थी। मुझे तो शादी से पहले से ही तैयार रहने का शौक था। मैं खूबसूरत थी, खुद को बना संवार कर रखती थी। अब शादी के बाद सास मना करने लगी, शोहर को शिकायत लगाती है तो वो भी कहते कि माँ जी ठीक कहती है। तो मैं अमान को कहती कि मुझे मैके में रहने की इजाजत दे दो ताकि मैं खुलकर जी तो सकूं। लेकिन अमान इस बात पर भी राजी नहीं होता था। कहता, मेरे खानदान वाले उल्टे मिजाज के लोग हैं, अगर तुम मैके में जाकर बैठ गई तो वो और भी बातें बनाएंगे कि शोहर परदेश में पड़ा है और बीवी मैके में जाकर अयाशियां कर रही है। तुम मेरी बीवी हो और मेरे घर पर मेरी माँ के साथ रहो, मेरी माँ का ध्यान रखो। मैं तो अब बोर सी हो गई थी। अजीब रूखी फीकी सी जिंदगी गुजर रही थी। अजीब से लोग थे ये, बिल्कुल कैद होकर रह गई थी। मुझे ये सब बुरा लगता था। शोहर से तो थी, क्योंकि वो तो था ही मोहब्बत करने के लायक, बेहद खूबसूरत हैंडसम नौजवान लड़का था, मगर उसके घर वालों से मुझे बहुत उलझन होती थी। सादा से हुलिये में और फीके फीके रंग के कपड़े पहनकर मैं वक्त से पहले अपने आप को बूढ़ा समझने लगी थी। मुझे लगता है कि मेरी सास बेकार में ही मुझ पर पाबंदियां लगाती है, क्योंकि मेरा जेठ तो औरतों में दिलचस्पी ही नहीं रखता था, अपनी मंगेतर को भी छोड़ चुका था। मेरी सास ने बताया कि वो लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। पता नहीं मेरे जेठ को ही लड़कियों से क्या उलझन थी कि मंगनी के 1 महीने बाद ही रिश्ता तोड़ लिया।
اور دوبارہ شادی نہیں کی تھی۔ میرا دیور بھی بہت ہی سادہ مزاج کا لڑکا تھا، بس اپنے آپ میں رہنے والا، صبح گھر سے نکلتا تو رات کو ہی واپس آتا تھا اور پھر زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہتا تھا، نہ کوئی غیر ضروری بات کرتا، نہ کمرے سے باہر نکل کر بیٹھ کر ٹائم پاس کرتا تھا۔ اور ویسے بھی اس کی بھی منگنی ہو چکی تھی، مگر شادی اس لیے رکی ہوئی تھی، میری ساس اس کی شادی سے پہلے میرے جیٹھ کی شادی کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میرے جیٹھ سب بھائیوں میں بڑے تھے اور میری ساس اس کی شادی کر کے اس فرض سے بھی آزاد ہونا چاہتی تھی۔ خاندان والے بھی انگلیاں اٹھانے لگے تھے کہ آخر اس میں ایسی کیا کمی ہے کہ وہ شادی نہیں کر رہا۔ اب تو لوگ الٹی سیدھی باتیں بھی بنانے لگے تھے کہ ضرور لڑکا شادی کے لائق نہیں ہے تبھی وہ شادی نہیں کر رہا، حالانکہ میرا جیٹھ اچھا بھلا صحت مند تھا۔ نہ جانے کیوں اسے عورتوں سے الجھن ہوتی تھی۔ اب تو مجھے بھی یہی لگنے لگا تھا کہ شاید میرے جیٹھ کے اندر مردانہ طاقت کی کمی ہے اور وہ عورتوں کو خوش نہیں کر پائے گا، اسی لیے وہ شادی نہیں کرتا۔ اور یہ اچھا ہی تھا کہ کسی دوسری عورت کی زندگی برباد کرنے سے اچھا وہ شادی ہی نہ کرے۔ پتہ نہیں کیوں میری ساس اس بات کو نہیں سمجھتی تھی اور اس کے پیچھے پڑی رہتی ہے کہ شادی کر لو، اچھا کماتا تھا۔ پہلے میرے شوہر کے ساتھ دبئی میں ہی رہتا تھا، مگر اب پاکستان آ کر رہنے لگا تھا۔ میں امان کو ہر بار اس کے بڑے بھائی کی مثال دیتی کہ وہ تو غیر شادی شدہ ہے پھر بھی گھر پر رہتا ہے۔ امان، آپ کو چاہیے تھا کہ شادی کے بعد پاکستان میں ہی کوئی نوکری تلاش کر لیتے۔ عجیب انسان تھا۔ امان بھی اپنی نوکری کو گھر پر اکیلا چھوڑ کر وہاں محنت مزدوری کر رہا تھا اور میں یہاں ہر وقت اپنا دل جلاتی رہتی تھی۔ امان کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی تھی۔ میں جب زیادہ ہی پریشان ہو جاتی تو میں کہتی، امان بس اب واپس آ جاؤ، میرا صبر جواب دینے لگا ہے۔ میرے لڑنے پر وہ مجھے پھر سے سمجھانے بیٹھ جاتا کہ تھوڑا صبر اور کر لو نیہا، بس تھوڑے سے پیسے جمع کر لوں تاکہ میں پاکستان آ کر کوئی چھوٹا موٹا سا کام شروع کر سکوں اور ہمیں مستقبل میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ مجھے بھی یہ تنہائی کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے، تمہاری یاد آتی ہے تو راتوں کو نیند نہیں آتی، لیکن میں دل کو سمجھا لیتا ہوں کہ بس کچھ ہی دن کی دوری ہے، پھر ہم کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ میرے سسرال کا سسٹم بھی بڑا ہی الگ تھا۔ میرا دیور بھی کماتا اور اپنا خرچہ خود کرتا اور باقی بچی ہوئی اپنی سیونگ کر لیتے تھے۔ میرا جیٹھ جو کماتا اس سے گھر کے خرچے چلتے تھے، لیکن امان جو بھی پیسے کماتا وہ سب اپنے ماں باپ کو بھیج دیتا، یہ کہہ کر کہ جب پاکستان آؤں گا تو کوئی اپنا کام شروع کروں گا۔ لیکن مجھے یہ ٹھیک نہیں لگتا تھا۔ امان کو چاہیے تھا کہ وہ اپنا پیسہ اپنے پاس سیو کرتا، کیونکہ گھر میں پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میرا جیٹھ اچھے بھلے پیسے کما رہا تھا اور گھر کے خرچ بھی ہو رہے تھے، پھر بھلا سارا پیسہ اپنے ماں باپ کے ہاتھ میں دینے کی کیا تک تھی۔ امان کو میں کئی بار دبے لفظوں میں کہہ چکی تھی کہ آپ اپنا سارا پیسہ میرے اکاؤنٹ میں بھیج دیا کریں۔ میری بات سنتے ہی امان بھڑک اٹھا تھا، کہنے لگا، تم ابھی سے تیرا میرا کرنے لگی ہو، میں اپنے ماں باپ سے الگ نہیں ہوں گا۔ امان کی اس بات پر میں خاموش ہو جاتی۔ خیر، ساس کے منع کرنے پر میں نے سجنا سنورنا چھوڑ دیا تھا، لیکن میں اپنے جذباتوں کا کیا کرتی۔ جب بھی رات کو سونے کے لیے لیٹتی تھی تو مجھے امان کی بہت یاد آتی۔ میرے جذبات بہکنے لگتے تو میں تکیہ اپنے سینے سے دبوچ لیتی، امان کی باہوں میں سونے کے لیے تڑپنے لگتی۔ تنگ آ کر میں باتھ روم میں نہانے چلی جاتی اور جب کپڑے اتارتی تو اپنا بدن دیکھ کر میں اور بھی زیادہ بہکنے لگتی تھی۔ اب مجھے عجیب سی عادت ہونے لگی تھی، میں جب بھی نہانے جاتی تو اپنی تصاویر بنا لیتی اور انہیں دیکھ کر پتہ نہیں کیوں میں خوش ہوتی رہتی تھی۔ اب تو یہ عادت میری اتنی زیادہ ہو چکی تھی کہ میں زیادہ تر وقت اپنا باتھ روم میں ہی گزارنے لگی تھی اور نہانے کے بیچ الگ الگ پوز میں اپنی تصویر بناتی رہتی تھی۔ اب تو میرا دل میرے بس سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ پھر ایک دن جذباتوں میں بھر کر میں نے ایک ایسا قدم اٹھا لیا جو شریف عورتیں ایسا بالکل نہیں کرتی، مگر میں اپنے خوبصورت بدن کی تعریفیں سننا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی میرا شوہر میرے اس خوبصورت سے فیگر کی تعریف کرے، اور اسی لیے یہ کام کرتے ہوئے مجھے اس وقت بالکل بھی سمجھ نہیں تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا یہ قدم میری زندگی میں کیا طوفان مچا کر رکھ دے گا۔ میری ساس ہر وقت میرے اوپر نگاہ رکھتی تھی۔ میں زیادہ تر کمرے میں بند رہتی یا باتھ روم میں زیادہ وقت گزارتی، تب بھی میری ساس کو کھٹکنے لگا تھا۔ وہ اکثر مجھ سے سوال کرنے لگتی اور مجھے دیکھ کر ان کے چہرے کے تاثرات الگ ہو جاتے۔ ایک دن میرا موبائل خراب ہو گیا تو میں ایک دم سے گھبرا گئی۔ موبائل کے بنا تو میرا گزارا ہی نہیں تھا۔ اپنی تصویر بنانے کا جو مجھے نیا نیا شوق تھا، وہ شوق مجھ پر کچھ زیادہ ہی حاوی ہو چکا تھا اور اس کے بنا میں ایک دن بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ موبائل ٹھیک کروانے کے لیے دکان پر دینا پڑا اور میرے موبائل میں تو میری ایسی ایسی تصویر تھی، اگر کوئی دیکھ لیتا تو میں بدنام ہو جاتی۔ امان کا میری ساس کے نمبر پر فون آیا تو میں نے امان کو موبائل خراب ہونے کا بتایا۔ امان بولا، تم فکر مت کرو، میرے بڑے بھیا ویسے بھی گھر کے سب موبائل اپنے دوست کی دکان پر جا کر خود ہی ٹھیک کر لیتے ہیں،
तुम भी सुहेल भैया को फोन दे दो, वो तुम्हारा फोन ठीक कर देंगे। मुझे भी थोड़ा सुकून हो गया था कि चलो मेरा जेठ इस टाइप का मर्द नहीं है कि वो मेरे मोबाइल में ताका झांकी करेगा। सुबह के वक्त मैंने अपने जेठ को फोन दिया था और वो शाम को ही ठीक करवा कर ले आया। मैं जेठ के कमरे से मोबाइल लेने गई तो सास ने मुझे जेठ के कमरे से निकलते देख लिया और वो एकदम से घबरा गई। मुझे बुलाकर सवाल करने लगी कि तुम सुहेल के कमरे में क्यों गई थी। मैंने उन्हें कहा, माँ जी मेरा मोबाइल खराब हो गया था और वही ठीक करवाने को दिया था, वही लेने गई थी। मगर पता नहीं मेरी सास को हर वक्त मुझ पर शक क्यों रहता था। मेरी सास मुझे समझाने लगी कि लड़कियां शादी के बाद शोहर के बगैर भी गुजारा कर लेती हैं। घर को चलाने के लिए शोहर परदेश में जाकर पैसे कमाते हैं तो वो लड़कियां अपने ससुराल में रहकर ही अपने शोहर का इंतजार करती हैं और खुद को अपने शोहर के लिए संभाल कर रखती हैं, अपनी इज्जत को महफूज रखती हैं। तुम भी अपना ख्याल रखा करो। मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, इसीलिए तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। औरत की इज्जत कांच की तरह होती है, अगर एक बार उसमें दरार आ जाए तो फिर वो दरार कभी भरती नहीं है। गैर मर्दों से हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि गैर मर्द गैर ही होता है। तुम्हारा जेठ भी आखिर तुम्हारे लिए गैर मर्द है और जवान है। इससे ज्यादा फ्री मत हुआ करो, दूरी बनाकर रखा करो। मुझे अपनी सास की ये नसीहत बहुत बुरी लगी थी, लेकिन मैं चुप रही। मेरी सास की अगली बात मुझे घबराहट में डाल गई थी। वो बोली, तुम बहुत अजीब हरकतें करने लगी हो। कभी तुम सज संवर कर कमरे से बाहर आ जाती हो, कभी तुम्हें कमरे में बंद होने की जल्दी होने लगती है। नहाने जाती हो तो घंटों बाथरूम में बंद रहती हो। मैं मुंह खोल अपनी सास को देखने लगी। मेरी सास इतनी छोटी छोटी सी बातें भी महसूस कर रही थी। मैं हैरान हुई थी, आखिर मेरी सास को मुझसे मसला क्या था। मेरी कोई भी बात मेरी सास से बर्दाश्त नहीं होती थी, लेकिन सच तो ये था कि मेरी सास ने दुनिया देखी थी। वो एक समझदार औरत थी, उन्हें मेरे अंदर बदलाव महसूस हो रहे थे, इसलिए वो मुझे समझती थी। उन्हें पता था कि मैं एक जवान लड़की हूँ और कहीं मैं राह से भटक न जाऊं, क्योंकि मैं अपने शोहर के बगैर रह रही थी। और शायद अब वो समझने लगी थी कि मुझसे शोहर के बगैर रहा नहीं जाता। लेकिन मैंने अपनी सास की बातों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया था। मगर एक दिन अमान ने मुझे बताया कि माँ अब हर वक्त जिद करने लगी है कि सारा काम छोड़ो और पाकिस्तान आ जाओ। पता नहीं माँ को क्या हो गया है। पहले तो खुद ही कहती थी कि इतना पैसा जमा कर लो कि खुद का कारोबार शुरू कर लो, फिर पाकिस्तान आकर सेटल हो जाना। लेकिन अब वो कहती है कि सारा काम धंधा छोड़कर पाकिस्तान आकर बैठ जाओ और यही कोई नौकरी तलाश कर लो। अमान की बात सुनकर मैं हका बका रह गई थी और अमान की अगली बात पर तो मेरा जी चाहा अपना सर पीट लूं। मेरी सास ने अमान को ये भी कहा था कि नेहा धीरे धीरे मरीज बनती जा रही है। पता नहीं वो कैसी उल्टी सीधी हरकतें करने लगी है। इससे पहले कि तुम कोई बड़ा नुकसान उठाओ, पाकिस्तान जल्दी लौट आओ। अमान मुझसे सवाल करने लगा, तुम सारा सारा दिन क्या करती रहती हो, कि माँ जी भी अब डरने लगी है। अब मैं अमान की बात का क्या जवाब देती। शर्मिंदगी से मैं जमीन में गड़ गई थी। मेरी सास शायद मेरा राज जान चुकी थी। मैंने रोते हुए अमान से कहा, तुम्हारी माँ मुझे कमरे से निकलने से रोकती है क्योंकि घर में जवान देवर और जेठ रहते हैं। अब मैं कमरे में बंद रहने लगी हूँ, तब भी तुम्हारी माँ मुझ पर शक करने लगी है। मैं अकेले कमरे में पड़ी रहती हूँ, कोई गुनाह नहीं कर रही। मुझे बता दो फिर मैं क्या करूँ। ना मैं घर में सज संवर कर घूमूं, ना मैके में रहूं, ना कमरे में बंद रहूं। आखिर करूँ तो क्या करूँ। मैं गुस्से से फट पड़ी थी। गुस्से की तेज तो मैं शादी से पहले से ही थी। मेरी माँ भी मेरी इस बात से डर जाती थी कि गुस्से में मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। जो मुंह में आता बदतमीजी कर जाती थी। और शादी के बाद शोहर की दूरी ने तो मुझे और भी चिड़चिड़ा बना दिया था। और फिर मेरे दिल में चोर था, इसलिए मैं डर भी गई थी और चीख चिल्लाकर अपने आप को सही साबित करने लगी थी। मेरे रोने पर, चीखने पर, चिल्लाने पर अमान कुछ घबरा गया और सफाइयां देने लगा। कहने लगा, मेरी माँ को गलत फहमी हो गई होगी, सादा मिजाज की औरत है, इसीलिए छोटी छोटी सी बात को महसूस करती हैं। उनकी बात पर ज्यादा ध्यान मत दो। मैं अमान से लड़ने लगी और कहने लगी, तुम फिर जल्दी से पाकिस्तान आ जाओ या फिर मुझे मेरे मैके भेजो। अब मेरा इस घर में दम घुटता है। अमान भी परेशान हो गया था। वो अपनी माँ को फोन करके मना करने लगा कि नेहा पर रोक टोक मत किया करें। वो पहले ही मेरे बिना परेशान रहती है, तन्हाई का शिकार है। और फिर उस दिन के बाद से मेरी सास ने मुझे रोक टोक करना छोड़ दिया था। मगर उनकी नजरें अब भी हर वक्त मेरे आसपास घूमती रहती थी। मुझे सास के बदलाव पर हैरत हुई थी। 2 सालों में मैं अपनी सास को इतना तो समझ गई थी कि वो किसी के पर्सनल मामलों में दखल नहीं देती थी। मैं भी जब से ब्याह कर इस घर में आई थी, मेरी सास ने हमेशा मुझसे प्यार भरे अंदाज में ही बात की थी। लेकिन अब मेरी सास का मुझ पर हर वक्त बातें बनाना और मुझ पर शक करते रहना मुझे परेशान कर रहा था। मेरी सास सोने से पहले 1 गिलास दूध पीती थी, वही देने में अपनी सास के कमरे में गई, लेकिन दरवाजे पर ही मैं
رک گئی تھی کیونکہ اندر سے جو باتیں ہو رہی تھی ان آوازوں میں میرا نام بھی شامل تھا۔ اپنا نام سن کر ہی میں دروازے پر رک گئی تھی۔ میرا جیٹ اور ساس کمرہ بند کر کے باتیں کر رہے تھے اور جو باتیں وہ کر رہے تھے وہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ دل چاہا جیٹ کا گریبان پکڑ لوں۔ وہ اتنا گرا ہوا انسان تھا، لیکن میں بیکار کا جھگڑا مول لینا نہیں چاہتی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ میں ان باتوں کو سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی۔ میں تو اپنے جیٹ کو بہت ہی سیدھا سادہ انسان سمجھتی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ اس قسم کا مرد تھا۔ شرمندگی سے میری حالت خراب ہونے لگی تھی۔ مجھے اپنے شوہر کو بتاتے ہوئے بھی شرم آ رہی تھی۔ اس رات پوری ٹینشن میں نکل گئی تھی اور اس ٹینشن میں اپنا موبائل کھول کر بیٹھ گئی اور اپنی تصویر دیکھنے لگی۔ دل میں ایسے ہی شرارت ہوئی کہ ایک ایسی ہی سیکسی تصویر امان کو بھیج دیتی ہوں، اور اگلے ہی پل میں نے ایک بہت ہی خوبصورت سیکس کپڑوں کی تصویر امان کے نمبر پر سینڈ کر دی۔ مگر اگلے ہی پل میرا سانس سینے میں ہی رک گیا تھا، کیونکہ غلطی سے میں نے اپنی وہ تصویر اپنے جیٹ کے نمبر پر سینڈ کر دی تھی۔ میں نے وقت دیکھا، رات کا 1 بج رہا تھا۔ میں نے سوچا اس وقت تو میرا جیٹ سو رہا ہوتا ہے، لیکن میں صبح کا انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ اگر میرا جیٹ جاگ جاتا تو میری تصویر دیکھ لیتا اور پھر میں اس سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہتی۔ میری تصویر ایسی نہیں تھی کہ کوئی غیر مرد اس کو دیکھتا۔ میں کوئی بہانہ بھی نہیں بنا سکتی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ پریشانی سے میں اپنے کمرے میں ٹہلنے لگی، سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی۔ اب کیا کروں؟ رات کے وقت اپنے جیٹ کے کمرے میں جاتی تو میرا تماشا بن جاتا۔ حالانکہ میں نے اپنی طرف سے وہ تصویر ڈیلیٹ کر دی تھی، لیکن مجھے پھر بھی ڈر تھا کہ کہیں وہ تصویر میرے جیٹ کے فون میں سیو نہ ہو گئی ہو، کیونکہ آج کل تو ایسی ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ ڈیلیٹ میسیجز بھی آرام سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنے جیٹ کے کمرے میں جا کر اس کا موبائل اٹھا کر اس تصویر کو ڈیلیٹ کر دوں، لیکن میں ایسا کرتی تو میرا جیٹ مجھے غلط لڑکی سمجھ لیتا۔ پھر بھی میں نے ڈرتے ڈرتے کمرے سے باہر جھانکا۔ گھر میں بالکل سناٹا چھایا ہوا تھا، سب اپنے اپنے کمروں میں سکون سے سو رہے تھے۔ میری تو نیندیں اڑ چکی تھی۔ جب تک میں اپنے جیٹ کے موبائل سے اپنی تصویر ڈیلیٹ نہ کر لیتی مجھے چین نہ آتا۔ میں اپنے کمرے سے باہر آئی اور دبے پاؤں اپنے جیٹ کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اگر میری ساس یا سسر نے دیکھ لیا تو مجھ پر شک کریں گے۔ میں آہستہ سے دبے پاؤں جیٹ کے کمرے میں پہنچی تو وہاں بھی اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میرا جیٹ اپنے بستر پر سکون سے سو رہا تھا۔ میں بڑے ہی احتیاط انداز سے چلتی ہوئی بیڈ کی سائیڈ والی میز کے قریب پہنچی۔ خوش قسمتی سے موبائل وہیں پڑا تھا۔ میں نے موبائل اٹھا کر کھولا تو اس پر فنگر پرنٹ لاک تھا۔ اب میں کیا کرتی؟ میں اپنے جیٹ کو دیکھنے لگی۔ تھوڑی سی کوشش کرنے پر میرے لیے وہ لاک کھولنا آسان ہو سکتا تھا۔ میں نے نیند میں پڑے اپنے جیٹ کا انگوٹھا موبائل کی اسکرین سے لگایا تو فوراً ہی موبائل کا لاک کھل گیا تھا۔ میں نے جلدی سے ہاتھ چلاتے ہوئے اپنی تصویر ڈیلیٹ کرنے کے لیے تصویر کا فولڈر کھولا، مگر وہ کھولتے ہی میرے سر پر پورے گھر کی چھت گری تھی، کیونکہ میرے جیٹ کے موبائل پر میری وہی ایک تصویر نہیں بلکہ نہ جانے کتنی تصویر اور ویڈیوز تھی جنہیں دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی۔ یہ وہی ساری ویڈیو اور تصاویر تھی جو میں اکیلے میں بنایا کرتی تھی، اور ان تصویروں کو اپنے علاوہ میں کسی اور کو دکھانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ تصویریں ایسی نہیں تھی کہ میرے علاوہ یا امان کے علاوہ انہیں کوئی تیسرا بھی دیکھتا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے جیٹ کا موبائل دیکھ رہی تھی۔ میرے ہاتھ بری طرح کانپنے لگے۔ تصویریں دیکھ کر مجھے ایک پل لگا تھا یہ پہچاننے میں کہ میرے جیٹھ نے وہ تصویریں کہاں سے حاصل کی تھی۔ اپنا راز کھل جانے پر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں تو یہ سوچ کر جیٹھ کے کمرے میں آ گئی تھی کہ جیٹھ کو عورتوں میں دلچسپی ہی نہیں ہے، مجھے بھی کوئی خطرہ نہیں ہوگا، مگر یہاں تو میرے جیٹھ کا موبائل میری تصویروں سے بھرا پڑا تھا۔ میرے جیٹھ کی جو حقیقت مجھ پر کھل رہی تھی مجھے بہت بڑا جھٹکا لگا تھا۔ اس دن میری ساس کے کمرے میں بیٹھ کر میری ساس کے کان بھر رہا تھا کہ آپ کی بہو کمرے میں بند ہو کر غلط کام کرتی ہے، اس کی چال چلن ٹھیک نہیں ہے، نہ جانے یہ لڑکی کن چکروں میں پڑی ہے۔ ماں، آپ نے غلط لڑکی کو چن لیا ہے۔ آپ نے لڑکی کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اس کے کردار کی بھی اچھے سے جانچ پڑتال کرنی چاہیے تھی۔ اس وقت میں اپنے جیٹھ کے یہ لفظ سن کر حیران رہ گئی تھی۔ مجھے غصہ بھی آیا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میرا جیٹھ میرے بارے میں ایسی باتیں کیوں کر رہا تھا، کیونکہ اس وقت مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا جیٹھ میرے بند کمرے اور باتھ روم کی ساری حقیقت جان چکا تھا۔ لیکن اب اس کے موبائل میں اپنی تصویریں دیکھ کر میں سب جان چکی تھی کہ وہ میرے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔
میرا دل اب ڈر سے کانپنے لگا تھا۔ ابھی میں وہ ساری تصویریں ڈیلیٹ کرنا ہی چاہ رہی تھی کہ تبھی جیٹھ نیند سے جاگ گیا۔ مجھے اپنے کمرے میں دیکھ کر حیران ہوا۔ میرے ہاتھ میں اپنا موبائل دیکھا تو جھپٹ کر اس نے موبائل میرے ہاتھ سے لے لیا۔ غصے سے بولا، میرے کمرے میں اس وقت تم کیا کر رہی ہو؟ مجھے جیٹھ پر بہت غصہ آیا۔ میں نے کہا کہ میری تصویر کیوں بنائی؟ میں اس گھر کی بہو ہوں، کیسے بے غیرت مرد ہو، اپنی بھابھی کی ایسی تصویر موبائل میں رکھی ہوئی ہے۔ میرا جیٹھ مذاق اڑانے والے انداز میں ہنسا تھا۔ پھر کہنے لگا، میں نے کوئی تصویر نہیں بنائی، تم اپنے کمرے میں ہوتی ہو، کیسے میں تمہاری تصویر بنا سکتا ہوں؟ یہ تصویریں تو تم نے خود بنائی ہیں، بلکہ تم نے ہی مجھے دی ہیں۔ مجھے اپنے جیٹھ کے سفید جھوٹ پر غصہ آیا تھا۔ میں بھلا اسے اپنی ایسی تصویر کیوں بھیجوں گی؟ میں نے کہا، دیکھو اچھا جیسے بھی ہوا، جو بھی ہوا، اب ایسا کرو یہ ساری تصویریں اپنے موبائل سے ڈیلیٹ کر دو، ورنہ میں سب کو بتا دوں گی۔ لیکن میرے جیٹھ نے بڑے لاپرواہ انداز سے ٹیبل پر رکھے گلاس میں پانی ڈالا اور گھٹ گھٹ کر پینے لگا۔ مجھے اس کے اس انداز پر غصہ آیا تھا۔ میں نے کہا، تمہیں سنائی نہیں دیتا؟ ابھی کے ابھی میرے سامنے ساری تصویریں ڈیلیٹ کرو۔ لیکن میرے جیٹھ نے جو کہا میں حیران رہ گئی تھی۔ کہنے لگا، میں یہ تصویریں ڈیلیٹ نہیں کروں گا۔ پھر اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ میں نظر چرا گئی تھی۔ بولا، تم بھی جانتی ہو کہ یہ تصویر میں نے کہاں سے لی ہے، اور میں تمہارے شوہر کو یہ سب کچھ بتا دوں گا۔ اسے بتاؤں گا کہ تم ایک غلط عورت ہو، تم ہمارے گھر میں رہنے کے لائق نہیں ہو۔ وہ مجھے دھمکانے لگا اور اپنے بیڈ پر تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھ چکا تھا۔ یہ ساری تصویریں میرے موبائل میں سیو رہیں گی۔ میں نے اس کو دھمکانے کے لیے کہا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میرا شوہر سب سچ جانتا ہے کہ یہ تصویر میں نے اپنے موبائل میں بنائی تھی اور کسی بھی غیر مرد سے میرے تعلق نہیں ہے۔ میرے اس بہانے پر میرا جیٹھ میری طرف دیکھ کر ہنسا تھا۔ لیکن یہ تصویریں میرے پاس کیسے پہنچی؟ اب تم جھوٹ نہیں بول سکتی۔ اس نے اپنا موبائل دکھایا۔ میرا موبائل ٹھیک کرتے ہوئے میرے جیٹھ نے یہ تصویر حاصل کی تھی۔ یہ دیکھ کر میرا شوہر بھی یقین نہ کرتا۔ میری ساس تو پہلے بھی مجھے غلط سمجھتی تھی۔ میں رونے لگی، اپنے جیٹھ کی منتیں کرنے لگی کہ میری تصویر ڈیلیٹ کر دو، بدلے میں جو مانگو گے میں تمہیں دوں گی۔ وہ بولا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میرے کمرے سے ابھی کے ابھی نکلو۔ میرے جیٹھ نے مجھے دھکے دے کر کمرے سے نکال دیا۔ میں رونے لگی تھی۔ میں تو سوچ چکی تھی کہ یہ تصویر ڈیلیٹ کرنے کے لیے میرا جیٹھ جو کہے گا میں وہ سب کچھ کر دوں گی۔ اگر وہ میرے ساتھ رات بتانے کی بات بھی کرے گا تو میں وہ بھی کر جاتی۔ اس وقت میری سوچنے سمجھنے کی ساری طاقتیں ختم ہو چکی تھی۔ مجھے دکھائی دے رہا تھا تو بس اپنی وہ تصویریں جو میں کسی بھی قیمت پر نہیں چاہتی تھی کہ یہ راز میرے شوہر کے سامنے آئے۔ اگر وہ راز امان کے سامنے آ جاتا تو وہ مجھے طلاق دے دیتا، اور اسی لیے میں اپنے جیٹھ کی ہر بات ماننے کو تیار تھی، جائز ناجائز ہر طریقے کی۔ مگر میرے جیٹھ نے تو مجھے دھکے دے کر کمرے سے نکال دیا تھا۔ اسے واقعی عورتوں میں دلچسپی نہیں تھی۔ ایسا ہوتا تو وہ یہ خوبصورت موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ میں کمرے میں آ کر روتی رہی۔ اب میرا جیٹھ محتاط ہو چکا تھا۔ مجھے تصویریں دوبارہ ڈیلیٹ کرنے کا موقع نہیں ملا، حالانکہ میں نے کئی بار کوشش کی کہ اس کا موبائل لے کر میں تصویریں ڈیلیٹ کر دوں، لیکن میرا جیٹھ یہ موقع مجھے دیتا ہی نہیں تھا۔ میں ہر وقت اپنے جیٹھ کے آگے پیچھے گھومنے لگی، اس کی منتیں کرتی کہ میری تصویریں ڈیلیٹ کر دو، مگر ہر بار وہ مجھے منع کر دیتا اور غصے سے مجھے اپنے کمرے سے نکال دیا کرتا۔ امان کی کال آتی ہے تو میں غائب دماغی سے رہتی۔ وہ مجھے بار بار پوچھتا کہ آخر تمہیں ہوا کیا ہے، میں اسے کیا جواب دیتی۔ ایک دن میں نے سوچا مجھے امان کو سب سچ بتا دینا چاہیے، ایسے میں کب تک میں ڈر ڈر کر جیتی رہوں گی؟ سچائی تو ان کے سامنے آنی ہی تھی، آج نہیں تو کل۔ اگر میں نہ بتاتی تو میرا جیٹھ امان کو سب کچھ بتا دیتا۔ اس سے پہلے مجھے اپنے طریقے سے یہ سچائی امان کو ہی بتا دینی چاہیے۔ میں نے ڈرتے ہوئے امان کو بتایا کہ امان، میں نے اپنے موبائل میں کچھ تصویر بنائی تھی۔ میری اس بات پر وہ ہنسا تھا۔ کہنے لگا، تو کیا ہوا، تمہارا موبائل ہے اور موبائل سے فوٹو کھینچنا کوئی غلط بات نہیں ہے۔ میں نے ڈرتے ہوئے کہا، لیکن امان وہ تصویر کچھ الگ ہے، میرا مطلب ہے مجھے ایسی تصویریں نہیں کھینچنی چاہیے تھی۔ وہ تصویریں میں نے باتھ روم میں نہاتے ہوئے بنائی تھی۔ تو یہ بات سن کر وہ بھڑک اٹھا تھا۔ کہنے لگا، ابھی کے ابھی وہ ساری تصویریں ڈیلیٹ کرو، شریف عورتوں کے یہ کام نہیں ہوتے، موبائل تو کبھی بھی چوری بھی ہو سکتا ہے۔ تم نے اس طریقے کی تصویر اپنے فون میں کیوں بنا رکھی ہے؟ غلطی سے کسی کے ہاتھ میں آ گیا تو تمہاری ساری تصویریں وائرل ہو جائیں گی، ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ امان مجھے ڈانٹ رہا تھا، لیکن ابھی تو میں نے امان کو صرف ادھورا سچ ہی بتایا تھا، پورا سچ نہیں بتایا تھا۔ اگر میں یہ تصویریں بنانے کی وجہ امان کو بتا دیتی تو وہ ابھی کے ابھی مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیتا۔ اب میں خود کو کوسنے لگی، کاش مجھے یہ غلط لت نہ لگی ہوتی تو آج میں اس مشکل کا شکار نہ ہوتی۔ ادھر اپنے جیٹھ کو مناتی رہتی، ایک بار وہ میری تصویر ڈیلیٹ کر دے، آگے سے میں ایسا کام نہیں کروں گی، میں توبہ کر چکی ہوں۔ مگر تب جیٹھ نے مجھے ایسی بات کہی کہ میں منہ کھولے اپنے جیٹھ کو دیکھتی رہ گئی۔
اپنے جیٹ کا مقصد جان کر میری آتما کانپ اٹھی تھی۔ بار بار اپنے جیٹ کے آگے پیچھے گھومنا، چھپ چھپ کر اس کے کمرے میں آنا جانا میری ساس کی نظر میں بھی آ گیا تھا۔ میری ساس کے بھی ہوش اڑے تھے۔ بولی، بہو کن چکروں میں رہنے لگی ہو؟ ہمارے گھر کے ایسے رواج نہیں ہے۔ تمہارا جیٹ کنوارا مرد ہے، اس کے کمرے میں بار بار کیوں جاتی ہو؟ ساس کی بات سن کر میں بوکھلا گئی تھی۔ میرے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا، کیونکہ میری ساس نے کبھی بھی مجھے جیٹ کی ذمہ داری نہیں دی تھی۔ میری ساس اپنے بیٹوں کی ذمہ داریاں خود پوری کرتی تھی۔ میں نے ان سے بہانہ بنایا کہ میں اپنا موبائل ٹھیک کروانے جاتی ہوں، بار بار خراب ہو جاتا ہے، لیکن میری ساس کا شک دور نہیں ہوا تھا۔ سر جھٹک کر بڑبڑانے لگی کہ امان کو جلدی ہی واپس بلاتی ہوں، تمہارا چلن اب ٹھیک نہیں لگتا، تم میرے گھر کا ماحول خراب کر رہی ہو۔ میں شرمندگی سے نظر جھکا گئی تھی۔ ساس کو کیا بتاتی کہ میں کیا کر چکی تھی؟ میرا تو جینا حرام ہو چکا تھا۔ 1 مہینہ گزر گیا تھا، اب میرا جیٹ مجھے کمرے میں بلاتا اور جی بھر کر مجھے بلیک میل کرتا تھا۔ ہر بار میں اس کے کمرے میں جاتی اور روتے ہوئے نکلتی تھی۔ پورا مہینہ اسی پریشانی میں گزر گیا تھا۔ مجھے جب موقع ملتا میں اپنے جیٹ کی منتیں کرتی کہ اب تو مجھ پر رحم کرو۔ مجھ پر ظلم کرتے کرتے 1 مہینہ پورا ہو چکا ہے، میں گھٹ گھٹ کر روتی رہتی ہوں، تمہیں مجھ پر ترس کیوں نہیں آتا؟ میرا جیٹ نرم نہیں پڑا تھا، اب ساس بھی مجھ پر شک کرنے لگی تھی، اور 1 مہینے بعد ہی امان واپس پاکستان لوٹ آیا۔ میں اپنے شوہر کو دیکھ کر پتھر کی بن گئی تھی۔ خوش ہونے کی بجائے میرا دل ڈر سے سکڑ گیا تھا۔ میرا شوہر ہنستا مسکراتا میرے پاس آیا تو میں ڈر سے سفید پڑ گئی۔ میں اب ویسی نہیں رہی تھی جیسی وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ میرا سچ جان کر میرا شوہر مجھے طلاق دے دیتا، اور یہی سوچ کر میرا دل ڈوبتا رہتا۔ میں نے مشکل سے اپنے آپ پر قابو پایا اور مسکراہٹ سجائی تھی۔ میرا دل رو رہا تھا، کاش میں پہلے کی طرح پاک اور بے داغ رہتی تو اپنے شوہر کے آنے پر میں بھی خوش ہو جاتی۔ میرا شوہر میرے لیے ڈھیروں سامان لے کر آیا تھا۔ وہ بولا، میرے لیے بھی اتنا وقت تم سے دور رہنا بہت مشکل تھا، مگر میں تمہارے اور اپنے فیوچر کے لیے محنت کر رہا تھا تاکہ ہمیں کبھی تنگی نہ ہو۔ وہ میرا شکریہ ادا کر رہا تھا کہ میں نے اس کا انتظار کیا۔ میں امان کی بات پر شرمندگی سے رونے لگی۔ میں تھک چکی تھی، خود پر گناہ کا بوجھ لادے بیٹھی تھی جو مجھے میری ہی نظروں میں گرا گیا تھا۔ میرے رونے پر امان پریشان ہو گیا، مجھ سے پوچھنے لگا، کیا ہوا؟ اب تو آ گیا ہوں، اب کیوں رو رہی ہو؟ میں نے جھوٹ بول دیا۔ میں نے کہا، یہ تو خوشی کے آنسو ہیں۔ شوہر کے آنے کے بعد بھی میں اپنے جیٹ سے اکیلے میں یہی کہا کرتی تھی کہ مجھ پر رحم کرو، مجھے برباد مت کرو۔ میں عام سی لڑکی تھی، غلطی سے گناہ کر بیٹھی، مگر اب پچھتا رہی ہوں۔ میرا جیٹ بولا کہ میں تمہاری سچائی امان کو ضرور بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے، اگر وہ اتنے بڑے دل کا مالک ہوا اور سب کچھ سچائی جان کر تمہیں معاف کر دے گا تو پھر میں تمہارے راستے سے ہٹ جاؤں گا، کبھی بھی تمہاری راہ میں رکاوٹ نہیں بنوں گا۔ میں ایک غیرت مند مرد ہوں اور میرا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں ایک ایسی عورت کو اپنے گھر میں برداشت کروں جو غیر مردوں کے علاوہ میرے بھائی کے سامنے بھی اپنا آپ پیش کرتی رہی ہو۔ مگر ہو سکتا ہے میرے بھائی کا دل اتنا بڑا ہو، اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو تمہیں کبھی بھی معاف نہ کرتا۔ جیٹ کے منہ سے یہ سن کر میں لڑکھڑا گئی تھی۔ پہلے دن جب میں جیٹ کے کمرے میں گئی تھی، اسی روز سے وہ مجھے بلیک میل کر رہا تھا اور حیران بھی کر رہا تھا جب میں نے اسے ویڈیو اور تصاویر ڈیلیٹ کرنے کے لیے بولا تھا۔ جیٹ نے تبھی کہا تھا کہ اب مجھے امان کا انتظار ہے، میں اسے تمہارا یہ کارنامہ ضرور دکھاؤں گا۔ اگر میں خود موبائل ٹھیک نہ کرتا تو مجھ پر کبھی بھی یہ راز نہ کھلتا کہ تم چھپ چھپ کر میرے بھائی کی عزت نیلام کرتی ہو۔ میں اپنی اس غلطی پر سر پکڑ کر روتی تھی۔ اپنی فوٹو ڈیلیٹ کروانے کے لیے میں نے اپنے جیٹ کے سامنے اپنا آپ بھی پیش کر دیا تھا، اور میرا جیٹ میرے اس آفر پر ہکا بکا رہ گیا تھا۔ بولا، تم تو واقعی بہت ہی نیچ ہو۔ میں نے سوچا تھا کہ تم صرف تصویروں تک ہی سیمت رہتی ہو، لیکن تم اپنا جسم بھی مجھے سونپنے پر راضی ہو گئی۔ اگر تم میرے ساتھ یہ کام کرنے کو تیار ہو تو تم کسی دوسرے مرد کے ساتھ بھی یہ کام کر سکتی ہو۔ تم نے تو اپنی ساری حدیں پار کر دی۔ تم ایک دھوکے باز اور بد کردار لڑکی ہو جو اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں غیر مردوں سے جسمانی سکون حاصل کرنا چاہتی ہو۔ میں نے اس ڈر سے اپنے جیٹ کے آگے اپنا آپ پیش کر دیا، مگر میرے جیٹ نے مجھے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، بلکہ میری اس حرکت پر اس نے غصے سے کہا، میں تم جیسی عورت کو چھونا بھی نہیں پسند کرتا۔ میری منگیتر بھی بہت ہی حسین لڑکی تھی، اس کی خوبصورتی دیکھ کر ہر کوئی اس کا دیوانہ ہو جاتا تھا۔ میں بھی ہو گیا تھا، میں بھی اس سے پیار کر بیٹھا تھا، لیکن میں نے اس سے منگنی توڑ دی تھی۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ وہ لوز کریکٹر لڑکی تھی، اس کے دوسرے مردوں کے ساتھ بھی تعلقات تھے۔ مجھے تب سے ہی عورتوں سے سخت نفرت ہے۔ کیا ہم بھائیوں کے نصیب میں ایسی ہی عورتیں رہ گئی تھیں؟ میں اپنے بھائی کے لیے ایسی عورت بالکل بھی برداشت نہیں کروں گا۔ میرا بھائی وہاں پردیس میں تمہارے عیش و آرام کے لیے مارا مارا پھر رہا ہے اور تم یہاں اس کی عزت خراب کر رہی ہو۔ جیٹ نے میرے پاس کوئی راستہ نہیں چھوڑا تھا۔ ایک دن جب گھر کے سارے لوگ گھر پر موجود نہ تھے، صرف میرا جیٹ،
امان اور میں تھے۔ میرے جیٹ نے میری ساری اصلیت امان کے سامنے کھول کر رکھ دی کہ تمہاری بیوی نے فیس بک پر ایک پرسنل گپت اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے جس پر یہ اپنا چہرہ چھپا کر اپنی سیکسی تصویریں ڈالتی ہے۔ اس کے بدن کو ہزاروں سینکڑوں عیاش مرد دیکھتے ہیں اور اس کے فگر کی تعریفیں کرتے ہیں اور گندے گندے کمنٹ بھی پاس کرتے ہیں اور یہ لڑکی خوش ہوتی ہے۔ میں سر جھکا کر رونے لگی۔ امان مجھے حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ اپنے بھائی پر غصے سے چیخا کہ آپ میری معصوم بیوی پر یہ کیسا الزام لگا رہے ہیں۔ میرے جیٹ نے میری آئی ڈی کھول کر میرے شوہر کے ہاتھ میں فون تھما دیا۔ میرا موبائل ٹھیک کرتے ہوئے جب میرے جیٹ نے میرا موبائل کھولا تو سارا موبائل چیک کیا اور وہاں میری آئی ڈی بھی دیکھ لی اور اس کے اسکرین شاٹ لے کر رکھ لیے تھے۔ میں تو اپنی طرف سے آئی ڈی ڈیلیٹ کر چکی تھی لیکن وہ اسکرین شاٹ ثبوت تھے۔ میں رونے لگی، اپنے شوہر سے اپنی غلطی کی معافی بھی مانگی کہ میں غلطی کر بیٹھی تھی۔ میں اب اپنی آئی ڈی ڈیلیٹ کر چکی ہوں، مجھے معاف کر دو، دوبارہ ایسی غلطی نہیں کروں گی۔ میں روتی رہی، منتیں کرتی رہی لیکن امان نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں روتے ہوئے ماں کے گھر آ گئی۔ ایک چھوٹی سی غلطی سے میں اپنا گھر برباد کر چکی تھی۔ میری ماں نے جب سچائی سنی تو انہوں نے مجھے ہی برا بھلا کہا کہ کوئی بھی مرد یہ برداشت نہیں کرے گا کہ اس کی بیوی اس کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنی خوبصورتی دکھائے، اور تم نے تو حد ہی کر دی۔ اب مجھے زندگی سے نفرت ہو گئی تھی۔ امان کے بنا جینے کا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ٹائم پاس کے لیے میں وہ غلط حرکت کر بیٹھی تھی کہ شاید اس طرح میں اکیلے پن کا شکار نہیں ہوں گی، لیکن خود کو برباد کر چکی تھی۔ زندگی سے تنگ آ کر میں نے اپنے ہاتھ کی نس کاٹ لی۔ میں اب جینا نہیں چاہتی تھی لیکن شاید ابھی زندگی مجھ پر مہربان تھی۔ جب ہوش آیا تو میں ہاسپٹل کے کمرے میں تھی۔ میرا شوہر میرے سامنے ہی بیٹھا ہوا تھا لیکن اس کے چہرے پر غصہ تھا۔ اماں کے پیچھے میرا جیٹ بھی کھڑا ہوا تھا۔ میں نظریں چرا گئی اور آنسو بہہ کر تکیے میں سمانے لگے۔ میں نے کہا امان، میں اس قابل نہیں ہوں کہ اب زندہ بھی رہوں۔ میں نے تمہارا مان توڑ دیا، میں نے تمہارا انتظار کیا، خود کو بہلانے کے لیے غلط راہ پر چل پڑی تھی۔ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تمہارا فیصلہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، مجھ جیسی عورت کو تمہیں اپنی زندگی میں نہیں رکھنا چاہیے۔ امان نے میرا ہاتھ تھام لیا، کہنے لگا تم اپنی محبت اور اپنی عزت میرے دل میں کم کر چکی ہو، لیکن پھر بھی سہیل بھیا کے سمجھانے پر میں تمہیں ایک موقع دینا چاہتا ہوں، لیکن یاد رکھنا آگے اگر ذرا سی بھی کوئی غلطی میری نظر میں آئی، وہ دن میری زندگی میں تمہارا آخری دن ہوگا۔ میں اس کے اتنے بڑے دل پر مہربان ہو گئی تھی، اس نے مجھے معاف کر دیا تھا، مجھے ایک موقع دیا تھا۔ امان باہر چلا گیا لیکن میرا جیٹ کمرے سے باہر نہیں گیا تھا۔ وہ میرے بیڈ کے پاس آیا، کہنے لگا نیہا، میں نے امان کو صرف تمہاری تصویر، تمہاری آئی ڈی کے بارے میں بتایا تھا۔ امان کو یہ نہیں بتایا کہ تم اپنی تصویروں کو ڈیلیٹ کروانے کے چکر میں اپنا آپ میرے سامنے پیش کر چکی تھی۔ اگر یہ سچائی میں امان کو بتا دیتا تو شاید امان تمہیں کبھی نہ اپناتا، لیکن میں نے سچائی امان کو نہیں بتائی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ تم آگے کبھی ایسی غلطی نہیں کرو گی۔ تمہاری سچائی میں نے اس لیے امان کو نہیں بتائی کیونکہ آج تک تم نے جو بھی کیا صرف تصویروں تک سیمت تھی، اس کے علاوہ تم نے کبھی کسی غیر مرد کے ساتھ کوئی بھی غلط تعلقات نہیں بنائے تھے۔ پوری جانکاری اکٹھی کرنے کے بعد ہی میں نے یہ سچائی امان سے چھپائی تھی۔ تم اب بھی صرف اور صرف میرے بھائی کی ہو، لیکن یاد رکھنا جس دن مجھے تم پر شک ہوا میں خود ساری سچائی امان کو بتا کر تمہیں اس کی زندگی سے دور کر دوں گا۔ میں نے اپنے جیٹ کا شکریہ ادا کیا تھا۔ میرا جیٹ واقعی بہت ہی اچھا انسان تھا۔ میں نے دل ہی دل میں خدا سے دعا کی تھی کہ اس کی زندگی میں ایک بہت ہی اچھی اور وفادار لڑکی آئے۔ کچھ ہی دن بعد ٹھیک ہو کر میں گھر واپس آ گئی تھی۔ میں نے اپنے سارے غلط شوق چھوڑ دیے تھے اور پورے جی جان سے امان اور اپنے سسرال کی خدمت میں لگ گئی تھی۔ میں امان کو یا اپنے سسرال میں کسی کو بھی اب کوئی ایسا موقع دینا نہیں چاہتی تھی کہ لوگ میری طرف انگلی اٹھاتے۔ امان واقعی بہت اچھا انسان تھا۔ اس نے میری ساری غلطیوں کو معاف کر کے مجھے دل سے اپنا لیا تھا، مجھے ویسا ہی پیار دیا جس کی میں حقدار تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے خود پر ہی شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں نے اپنے شوہر کی مجبوری کو نہیں سمجھا اور اپنی تنہائی کو دور کرنے کے لیے غلط شوق پال لیے تھے۔ آخر میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ لڑکیوں کی عزت کانچ کی طرح نازک ہوتی ہے، اسے سنبھال کر رکھیں۔ آپ کی ایک چھوٹی سی غلطی بھی آپ کی عزت کو تار تار کر سکتی ہے۔ ہر کسی کی قسمت میں امان جیسا سچا پیار کرنے والا ہمسفر نہیں ہوتا۔ دوستوں، آج کی ہماری یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتانا۔ کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک کرنا۔ روز ایک نئی کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔